अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है तवाबे का, और हम तवाबे की 4 अक़साम के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली वाली क्लास में हमने तवाबे की तीसरी किस्म यानी बदल के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए, और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम तवाबी की चौथी किस्म के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मातूफ़। सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस तवाबी की चौथी किस्म मातूफ़ को नोट कर लीजिए। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक डाउट में क्लियर करना चाहता हूँ जो पिछली क्लास के हवाले से है। मैंने पिछली क्लास में आपको एक जुमला लिखवाया था, हाज़ल क़लमु वलदिका हामिदिन। तो उस जुमले के अंदर मैंने अल क़लमु को मारिफा लाया था, हालांकि वो मुज़ाफ़ बन रहा है और मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता। तो आप सब लोग सही हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मेरी तबीयत सही नहीं है तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आपने उस वीडियो को शुरू से देखा है तो मैंने ये बात कही थी। तो वो गलती से जो है मैंने अलिफ लाम लगा दिया है, तो आप अलिफ लाम को कैंसिल करें, वहां पर अलिफ लाम नहीं आएगा, ठीक है ना। वो जुमला यूं बनेगा, हाज़ा क़लमु वलदिका हामिदिन, ठीक। लेकिन अब आपने करना क्या है, इस अलिफ लाम को आपने हटाना है। ये बनेगा असल हाज़ा क़लमु वलदिका हामिदिन, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने इसको लिखना है, क्योंकि हाज़ा के बाद अल क़लम मैंने इसलिए लिखा था, मेरे जहन में ये चल रहा था क्योंकि हाज़ा हमारा इसम इशारा है ना, उसके बाद हम जो इसम लाते हैं वो हम मारिफा लाते हैं, क्योंकि जिस चीज़ की तरफ हम इशारा करते हैं उसको हम मारिफा लाते हैं। तो मेरे जहन में वो पिछला नाउन वाला टॉपिक आ गया था, तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे वो उस टाइम समझ नहीं आया कि मैं इसको मुज़ाफ़ बना रहा हूँ। तो मैंने उसको फिर अलिफ लाम इस पर दे दिया और मैंने ध्यान नहीं दिया फिर, ठीक है जी। तो ध्यान न देने की वजह से ये चीज़ें हो गई हैं। तो सिर्फ बस एक चीज़ आपने करना है, आपने इस अलिफ लाम को उस जुमले से हटाना है इंशाअल्लाह, ठीक है जी। तो ये असल बनेगा हाज़ा क़लमु, क्योंकि हाज़ा के बाद हम अलिफ लाम के साथ जब अल क़लम लाएंगे ना तो इसका माना होगा दिस पेन, हाज़ल क़लम। तो हमने लाज़मन फिर उस पर अलिफ लाम लगाना पड़ता है, ये आपको मालूम है। या अगर मैं लिखूंगा हाज़ा क़लमुन, तो अब ये बनेगा दिस इज अ पेन। अब ये बनेगा ये एक कलम है। अब ये जुमला इस्मिया बनेगा, और यहां पर ये क्या बनेगा, इशारा और मुशारुन इले बनेगा, ठीक है ना। ये इशारा, ये मुशारुन इले बनेगा, और ये मुब्तदा और ये खबर बनेगा। तो दिस इज अ पेन, ये एक कलम है। बात क्लियर होगी। तो अब आपने क्या करना है, ध्यान रखना है कि अल कलम के अलिफ लाम को आपने यानी अलिफ और लाम तारीफ को मिटा के सीधा आपने कलम लिखना है। तो हाज़ा ये इसमें इशारा है, ठीक, और ये आपका मुज़ाफ़ बन रहा है, अलिफ लाम के बगैर है, और एराब भी हल्का है, दो पेश के ऊपर नहीं आएगी। वलदिका ये भी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर क्या बन रहा है, आपका मुरक्कब इज़ाफ़ी भी बन रहा है, और ये आपका क्या है भाई, बदल है या मुबदल है ये आपको पता होगी। उसके बाद हामिदिन बदल है या मुबदल है, ये भी आपने पिछली क्लास में पढ़ा है। तो सेम आपने इसी तरीके से इंशाल्लाह ये चीज़ कर लेनी है। तो अब असल जुमला हमारा बनेगा हाज़ा क़लमु वलदिका हामिदिन। बात क्लियर होगी। या खालिदिन, जैसे हम लिख सकते हैं हाज़ा किताबु वलदिका खालिदिन, ये किताब तेरे बेटे खालिद की है। तो अब यहां पर किताब अल किताब नहीं लिखेंगे, किताबु लिखेंगे। किताबुन है असल में, एक पेश के साथ लिखेंगे क्योंकि मुज़ाफ़ बनकर आ रहा है। तो इस चीज़ को इंशाल्लाह क्लियर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि आपने अलिफ लाम क्यों दाखिल कर दिया है। तो ये जो है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया है इस पर, तो इसको इंशाल्लाह सही कीजिएगा। बात क्लियर होगी। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए हम अब असल टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा टॉपिक है मातूफ़ का। अब ये जो मातूफ़ है ना, ये आपने समझा है कि एक होता है कुरान के अंदर, आप देखेंगे कि एक होता है मातूफ़ अलैह और एक होता है मातूफ़, और बीच में एक हरफ होता है जिसको हम हरफ अतफ़ कहते हैं। और ये हमने इससे पहले नाउन्स वाली क्लास में भी पढ़ा है। बात क्लियर होगी। तो चलें, ये जो मातूफ़ है ना, इसके जुज़ क्या है वो हम इंशाल्लाह पहले देखेंगे। मातूफ़ जो है इसका सबसे पहले आएगा मातूफ़ अलैह, और दूसरा आएगा मातूफ़, ठीक।
تو معطوف علیہ جو ہے نا یہ ہمارا کیا کہلائے گا؟ یہ ہمارا متبوع کہلائے گا. اور معطوف جو ہے یہ ہمارا کیا کہلائے گا؟ یہ ہمارا تابع کہلائے گا. اب تابع جو ہوتا ہے وہ کس کو فالو کرتا ہے؟ وہ اپنے متبوع کو فالو کرتا ہے. یہ آپ نے پڑھا ہے نا. تو معطوف کسے کہا جاتا ہے؟ معطوف کی تعریف کیا ہے؟ اس کو انشاءاللہ پہلے آپ نے نٹشل میں سمجھ لینا ہے. ٹھیک ہے جی، میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں معطوف. یہ کلاس بالکل آسان اور مختصر ہے کیونکہ معطوف کا ٹاپک بالکل آسان ہے، بہت زیادہ آسان ہے. اس میں انشاءاللہ آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، بالکل آسان ہے. معطوف کسے کہا جاتا ہے؟ وہ اسم یا فعل یا جملہ جس سے پہلے حرف عطف آ جائے اسے معطوف کہتے ہیں. سمپل. وہ اسم یا فعل بھی لکھ سکتے ہیں یا جملہ. اب دیکھیں اس میں تینوں چیزیں آ گئی. معطوف آپ کا اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے یا جملہ. ٹھیک. معطوف وہ اسم یا فعل یا جملہ جس سے پہلے حرف عطف آ جائے. جس سے پہلے حرف عطف آ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے معطوف کہتے ہیں. اس کو آپ صاف صاف اپنی کاپی پر نوٹ کریں. وہ اسم یا فعل یا جملہ جس سے پہلے حرف عطف آ جائے اسے معطوف کہتے ہیں. اور حرف عطف سے پہلے آنے والے اسم کو کیا کہا جائے گا؟ اسے معطوف علیہ کہا جائے گا. اس کو بھی نوٹ کریں. اور حرف عطف سے پہلے آنے والے اسم کو کیا کہتے ہیں؟ معطوف علیہ کہتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ جلدی سے آپ اس کو نوٹ کریں. آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں جلدی سے. کلیئر ہو گیا؟ معطوف وہ اسم یا فعل یا جملہ جس سے پہلے حرف عطف آ جائے اسے معطوف کہتے ہیں اور حرف عطف سے پہلے والے اسم کو معطوف علیہ کہتے ہیں. تو اب اس کا جو سٹرکچر بنے گا نا وہ کیسے بنے گا؟ سمپل ہے. پہلے ہم نے معطوف علیہ کو لکھنا ہے، اس کے بعد حرف عطف آئے گا اور اس کے بعد معطوف آئے گا. اس کو آپ نے نوٹ کر لیا؟ چلیے اس کو میں مٹا دیتا ہوں یا سیکنڈ پیج پر ہم چلتے ہیں. تو یہ ہمارا بنے گا اب ایسے. دھیان رکھیے. معطوف علیہ پلس حرف عطف پلس معطوف. تو یہ ایک ایکویشن آپ کے پاس آ گئی. سب سے پہلے معطوف علیہ آئے گا، اس کے بعد حرف عطف اور اس کے بعد معطوف آئے گا. اچھا یہ جو حرف عطف ہے نا اس سے پہلے آپ نے ایک حرف عطف پڑھا ہے جو ہے واو. ٹھیک. لیکن یاد رکھیں حروف عطف جو ہے نا یہ 9 ہے. کتنے ہیں؟ 9 ہے. تو ان کو آپ نوٹ کریں. حروف عطف کتنے ہیں؟ 9 ہیں. کون کون سے ہیں؟ ان کو آپ صاف صاف اپنی کاپی پر نوٹ کریں. سب سے پہلا واو ہے اور یہ واو آپ نے پڑھا ہے. اسی طرح فا ہے، اسی طرح ثم ہے، ثم بھی آتا ہے. ٹھیک. اسی طریقے سے او بھی ہے، ام بھی ہے. لاکن نہیں، لاکن نون ساکن ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو دھیان میں رکھے گا. لاکن ہے. اسی طریقے سے لا ہے، لام الف زبر لا. اسی طریقے سے آپ کا ایک اور آتا ہے حتی بھی آتا ہے اس کے اندر. حتی. اور یہ حتی آپ نے حروف جارہ کے اندر بھی پڑھا ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور ہم نے لکھنا ہے بل. ٹھیک. تو یہ آپ کے 9 حروف عطف آ گئے. تو یہ آپ کے حروف عطف کہلاتے ہیں. اور ان حروف سے پہلے جو آئے گا وہ آپ کا معطوف علیہ ہوگا اور ان کے بعد جو ہوگا وہ آپ کا معطوف ہوگا. لیکن ہم اس میں سے سب سے پہلے اس واو کو انشاءاللہ پڑھیں گے. باقی جو رہ جاتے ہیں ان کو انشاءاللہ ہم آنے والی کلاسز میں پڑھیں گے کیونکہ ابھی ہماری نیڈ جو ہے نا وہ واو کی ہے. اس پر آپ نے دھیان رکھنا ہے. تو یہ جو واو ہے نا، واو کا استعمال کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ تو یاد رکھے واو جو ہے نا یہ صرف اپنے سے پہلے اور بعد والے کو شریک کرنے اور جمع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس لیے کام آتا ہے. یعنی واو جو ہوتا ہے یہ صرف اپنے سے پہلے اور بعد والے کو شریک کرنے اور جمع کرنے کے کام آتا ہے. تو ان کو آپ نے نوٹ کر لیا تمام کو. یعنی یہ 9 حروف عطف ہیں. تو ہم سب سے پہلے واو کو لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. چلیں میں اس کو مٹا دیتا ہوں. دھیان رکھیے گا. سب سے پہلا ہمارا آتا ہے واو. الواو. یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ صرف اپنے سے پہلے اور بعد والے کو شریک اور
بعد والے کو شریک کرنے کے لیے، یعنی جمع کرنے کے لیے، بعد والے کو شریک کرنے، یا ہم لکھ سکتے ہیں اور جمع کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، کام آتا ہے. بالکل ایزی ہے اور یہ آپ نے پڑھا ہے. تو الواو جو ہے نا یہ صرف اپنے سے پہلے اور بعد والے کو شریک کرنے اور جمع کرنے کے لیے جو ہے استعمال ہوتا ہے، اس لیے کام آتا ہے. جیسے میں کہوں گا کہ حامد اور محمود آئے، حامد اور محمود آئے، تو میں دو کی بات کر رہا ہوں نا، تو میں یہاں پہ ایسے لکھوں گا حامد اور محمود آئے. میں نے یہاں پر دو نام لکھے، ایک حامد دوسرا محمود، یعنی یہ ہمارا حامد ہے اور یہ ہمارا محمود ہے. میں نے یہاں پر دو بندوں کو جمع کیا نا ایک ساتھ، یعنی آنے والے کتنے ہیں؟ دو بندے ہیں نا، تو دو کو میں نے جمع کر دیا. تو جب میں اس کی عربی بناؤں گا تو میں کیا لکھوں گا؟ آنے کے لیے کیا آتا ہے؟ جاء. تو میں لکھوں گا جاء. کون کون آیا؟ حامد آیا اور محمود آیا. تو میں یہاں پہ لکھوں گا جاء حامد و محمود. میں نے یہاں پر یہ جو واو بیچ میں لایا نا، کیوں لایا؟ تاکہ میں ان دونوں کو جمع کر سکوں، کیونکہ ہم نے ابھی جانا کہ الواو یہ صرف اپنے سے پہلے اور بعد والے کو شریک کرنے کے لیے اور جمع کرنے کے کام آتا ہے. تو اب حامد اور محمود دونوں کو ہم نے جمع کر دیا نا، دونوں آ رہے ہیں نا، تو ہم نے واو یہاں پر لایا. تو اب اس واو کی وجہ سے یہ آپ کا حامد جو ہے یہ آپ کا معطوف علیہ کہلائے گا، اور یہ واو آپ کا حرف عطف کہلائے گا، اور محمود آپ کا معطوف کہلائے گا. تو اتنا ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اور قرآن میں انشاءاللہ آپ یہ چیزیں دیکھیں گے. اب جو باقی آپ کے 8 یہ جو حروف عطف رہ جاتے ہیں نا، ان کو انشاءاللہ ہم نے ڈیٹیل سے پڑھنا ہے، لیکن یہ بالکل آسان ہے. میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے نا انشاءاللہ آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں، اتنا آسان ہے یہ. بس آپ نے واو کو وہ دیکھنا ہے بیچ میں. تو اب آپ دیکھیں گے یہ جو ہے نا جاء، یہ آپ کا فعل ہے، اور یہ حامد معطوف علیہ ہے، اور یہ حرف عطف ہے، اور یہ معطوف ہے. تو یہ سارا مل کر آپ کا کیا بن رہا ہے؟ یہ سارا مل کر آپ کا فاعل بن رہا ہے. تو فعل فاعل سے مل کر کیا بن رہا ہے؟ جملہ فعلیہ بن رہا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم ایک اور جملہ لکھتے ہیں، ہم لکھیں گے حامد و محمود دخلا فی البیت. حامد و محمود دخلا فی البیت. اب دیکھیں میں نے یہاں پر دخلا لکھا، کیوں؟ کیونکہ دو کی بات کر رہا ہوں. اب یہاں پر معطوف علیہ یہ آپ کا عطف اور یہ آپ کا معطوف بن رہا ہے. تو اب شروع میں یہاں پر آ گیا، ٹھیک. تو جب شروع میں آ گیا تو یہ آپ کا مبتدا کہلائے گا، یعنی معطوف علیہ عطف اور معطوف مل کر آپ کا یہ مبتدا بن رہا ہے، اور دخلا فی البیت جو ہے نا یہ اس کی خبر بن رہی ہے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر آپ کا جملہ اسمیہ بن رہا ہے. یہ بالکل آسان ہے. معطوف کا ٹاپک جو ہے نا وہ آپ نے ٹف نہیں سمجھنا ہے، بس آپ نے ان حروف کو یاد کرنا ہے، اور ان سے پہلے آنے والا جو ہوگا وہ معطوف علیہ کہلائے گا، اور ان کے بعد جو آئے گا وہ آپ کا معطوف ہوگا. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازم شیئر کر دیجئے. ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان جان سے بھی پیارا ہے، جان جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے، رہنما